ہر وہ شخص جو آپ کے خلاف نظر آئے کیا وہ واقعی دشمن ہوتا ہے؟ اور کیا ہر وہ شخص جو امن کی بات کرے اس پر فوراً یقین کر لینا چاہیے؟ اسلام ہمیں صرف جذباتی نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرنا سکھاتا ہے۔ آج کی ان آیات میں ایک بہت باریک اور اہم فرق بتایا گیا ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو انسان دھوکے سے بھی بچ سکتا ہے اور ظلم سے بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 89 میں یہ سیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح کفر کی طرف لوٹ جائیں تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں اور اپنے عمل سے سچائی ثابت نہ کریں ان پر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ کھلم کھلا دشمنی پر آ جائیں تو ان کے خلاف سخت اقدام کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو اس کے ساتھ یہی سختی ہوگی؟ اسی سوال کا جواب آج کی ان دو آیات میں دیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف، آیات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم، الا الذین مگر وہ لوگ، مستثنیٰ ہیں، یصلون الی قوم بینکم و بینہم ایسے لوگوں سے جو جا ملیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان میثاق عہد ہے، کوئی معاہدہ ہے، او جاؤکم حاصرت صدورہم یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں، او جاؤکم یا اس حال میں آئیں تمہارے پاس، حاصرت صدورہم کہ جن سے ان کے دل تنگ ہو رہے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لسلطہم علیکم البتہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا، فلا قاتلوکم پھر وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں، فلم یقاتلوکم تو تم ان سے لڑائی نہ کرو، جنگ نہ کرو، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور اگر وہ بڑھائیں تمہاری طرف صلح کا ہاتھ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا۔ دیکھیں اس آیت میں بہت خوبصورت ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو میدان جنگ میں نہ آئے یا لڑائی سے کنارہ کش ہو جائے اسے زبردستی دشمن نہیں بنایا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی گروہ ایسا ہو جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو یا کوئی شخص دل سے جنگ کو ناپسند کرتا ہو، نہ تم سے لڑنا چاہتا ہے نہ وہ اپنی قوم سے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی اور امن کا معاملہ کیا جائے۔ یہاں ہمیں اسلام کا وہ چہرہ نظر آتا ہے جو عدل، رحمت، رحم اور حکمت پر قائم ہے، یعنی جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی اور جہاں نرمی کی گنجائش ہو وہاں نرمی اختیار کی جائے۔ ستجدون آخرین ان قریب پاؤ گے تم، ستجدون آخرین پاؤ گے کچھ لوگوں کو، یریدون جو چاہتے ہیں کہ ان یامنوکم وہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویامنوا قومہم اور وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ اور لیکن جب بھی انہیں فتنہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ارکسوا فیہا اسی میں جا گرتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم اور پھر اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں، ویلقوا الیکم السلام نہ وہ صلح کریں، ویکفوا ایدیہم اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، فخذوہم پس ان کو پکڑو، وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، وَأُولَئِکُمْ یہی وہ لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْہِمْ بنا دیا ہے تمہیں ان پر، سلطانًا مبینًا کھلا سلطان یا ہم نے بنا دیا ہے جن پر واضح اختیار، تمہارے لیے ان لوگوں کے لیے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تمہیں واضح اختیار دے دیا ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کا پردہ فاش کرتی ہے جو بظاہر تو امن کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ موقع پرست اور دوغلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اپنے دشمنوں سے بھی، تاکہ ہر طرف سے فائدہ اٹھا سکیں۔
لیکن جب بھی انہیں فتنہ اور جنگ کی طرف بلایا جائے فوراً اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں امن کے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے غلام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر وہ نہ جنگ سے رکیں، نہ صلح کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو پھر ان کے خلاف سخت اقدام کیا جائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے۔ ہر مسکرا کر بات کرنے والا مخلص نہیں ہوتا۔ آج کی آیات ہمیں زبردست سبق دیتی ہیں۔ جو واقعی امن چاہے اس کے ساتھ امن، اور جو دھوکہ دے اس کے ساتھ احتیاط۔ یہی اسلام کا متوازن اور حکیمانہ نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔